تو دلچسپ بات آئی. اور اس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی دائیں آتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے، تم کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال آتا کہ دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں دوڑ کے آگے آتا ہوں کہ دشمن کوئی وار کرے تو مجھ پہ آئے. کبھی خیال آتا پیچھے سے نہ آ جائے تو میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ دشمن وار کرے تو مجھ پہ. کبھی دائیں کبھی بائیں یہ معاملہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن غار میں چلتے رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں شدید پائے اقدس وہ بہت تھک گئے، ورم آ گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک گئے، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. پھر ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے اور پھر وہ لے کے دوڑنے لگے یہاں تک کہ آپ غار کے دہانے پہ لے کے پہنچے. تو اس پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا، بڑا زبردست نقطہ. صدیق اکبر کو جو اللہ نے فضیلت دی اس کی وجہ بیان اس میں ہوتی ہے. جب مکہ شریف فتح ہوا اور خانہ کعبہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑ رہے تھے اپنی چھڑی مبارکہ سے، عصا مبارکہ سے، تو کچھ بت کافی اوپر تھے تو جہاں پہ ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں اور ان پہ چڑھ کے آپ بتوں کو توڑ دیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں حضور کے کاندھوں پہ سوار ہوا تو ساتوں آسمان مجھ پہ روشن ہو گئے اور جب میں نے زمین پہ دیکھا تو ساری زمینیں مجھ پہ روشن ہو گئی. اور غار ثور میں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کاندھوں پہ سوار ہوئے. تو علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں جو صلاحیت تھی وہ ولایت کی تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں جو صلاحیت تھی وہ نبوت کی صلاحیت تھی. تو اس لیے آپ نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا. تو پھر آگے کے بڑے معاملات ہیں. 3 دن آپ غار میں رہے تھے اور 3 دن کی صحبت ایسی تھی کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تھے اور لوگ فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ کون اللہ کا رسول ہے اور کون ابو بکر صدیق ہے. یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں جب مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو لوگ ابو بکر صدیق کو سلام کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب دھوپ ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کون ہے. تو یہ 3 دن کی صحبت میں وہ نوازا تھا. تو فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے پھر اپنی سکینت اپنی طمانینت ان کے دل پہ نازل فرمائی اور ان کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جس کو تم نہیں دیکھتے. وہ فرشتے تھے جو اس وقت مدد کے لیے حاضر تھے اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ ہی کا قول بلند ہے اور اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے.